السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأویل ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمة قلبی آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مستقل ثواب جاریہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے اور کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے۔ سورۃ النساء آیا نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان اللہ کان بکم رحیما۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی کے ساتھ، لین دین تو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان معاشرہ ایک انسیت سے ہے نا، بھائی چارہ تو اسی سے قائم ہوتا ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ کام آتے ہیں، لیکن اس میں باہم رضامندی ہو، بغیر پوچھے کسی کی چیزیں استعمال کرنا اور اس کو اپنی ملکیت سمجھا لینا، یا کوئی ادھار چیز لے کے آپ بھلا دیں، واپس کرنے کا نام ہی نہ لیں، اور جس نے دی ہے وہ بیچارہ بھول ہی جاتا ہے سم ٹائم، اور بعد میں یاد آتا ہے پتہ نہیں کس نے مانگا تھا، کس نے لیا تھا، اور جس لوہے کے بیٹھا اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ واپس بھی کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں بھی باطل ہو جاتی ہیں جب انسان لے دے کر کے چیزوں کو استعمال کر دیتا ہے اور اس کو بعد میں بھلا دیتا ہے۔ اسی طرح باطل طریقوں سے مراد ہر وہ ذریعہ آمدنی ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، مثلا کسی دوسرے کا نقصان، مالی نقصان کر کے کوئی چیز ہتھیا لینا، جیسے چوری، ڈاکہ، غصب وغیرہ۔ اسی طرح سود کی ساری شکلیں جو ہیں، چاہے وہ سود کھانے والا ہو یا سود لینے والا ہو، سب چیزیں باطل ہیں، حرام ہیں۔ پھر ایسی تجارت بھی حرام ہو جاتی ہے جس میں چیزوں کا عیب چھپا کر بیچا جائے، دھوکہ دہی سے کام کیا جائے، اور بعض اوقات جانور کے دودھ میں جیسے ملاوٹ کر کے، پانی کی ملا کے، یہ بھی باطل طریقے ہیں۔ پھر ناپ تول میں کمی کرنا، چیزوں کو گھٹا بڑھا کے دینا، یہ سب باطل طریقے ہیں۔ پھر اسی طرح جس چیز کو شریعت نے حرام کیا، جیسے شراب پینے والا، پلانے والا، لانے والا، دلانے والا، یہ سارے حرام طریقے ہیں، ان سے یہ بھی سارے باطل طریقے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ فحاشی کے اڈوں کو پروموٹ کرنا اور ان کی کمائی کھانا، یہ سب باطل طریقے ہیں، حرام طریقے ہیں۔ پھر اسی طرح جھوٹی قسمیں کھا کر سودے بازی کرنا، یہ سب حرام اور باطل طریقے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل 4 قسم کے آدمیوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ ایک وہ جو قسمیں کھا کر سودا بازی کرتا ہو، دوسرا محتاج ہو مگر اکڑ بازی سے کام لیتا ہو، تیسرا بوڑھا مگر زانی ہو، چوتھا ظلم کرنے والا حاکم، اور اس کو نسائی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے قطعی کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا ہی، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہیں جو نامراد ہو گئے اور خسارے میں رہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تہمت یعنی ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا انسان، دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال بیچنے والا، اور اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر وہ بھی باطل طریقے ہیں جو رایتاً ادھار لے کے انسان کبھی کسی کی چیز استعمال کرتا ہے مگر اس کو لوٹانا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ جن سے چیز لی گئی ہو وہ بھی بھول جائیں، یہ سب باطل طریقے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی کے ساتھ، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اپنے آپ کو قتل مت کرو مطلب
نمبر 1، باطل طریقوں سے دوسروں کا مال ہضم کر کے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ اور نمبر 2، قتل ناحق حقوق العباد میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور قیامت والے دن حقوق العباد میں سے سب سے پہلے قتل ناحق کے مقدمات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور نمبر 3، خودکشی کرنا حرام ہے۔ انسان کو اپنی جان لینے کا کوئی حق نہیں ہے، جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خودکشی کرنے والا مستقل ایک عذاب میں مبتلا رہے گا، کیونکہ جس آلے اور جس ہتھیار سے اس نے اپنے آپ کو جان لی ہوگی، اسی ہتھیار اور آلے کے ساتھ جہنم میں اپنے آپ کو ختم کرتا رہے گا۔ تو یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے لوگوں پر جنت حرام ہے اور ہمیشگی کی جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اویئرنس دے، دین پہ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بہت ہی مہربان ہے، وہ ہم سے زیادہ ہمارے اوپر اپنی رحمت اور شفقت کرنے والا ہے۔ ناجائز طریقے سے مال کمانا، ناجائز طریقے سے اپنے آپ کو ختم کرنا حرام قرار دیا یہ، اور ہمارے لیے بہترین نصیحت ہے کہ انسان پتہ نہیں کتنی کتنی برائیوں سے سب بات پہ عمل کر کے نکل جائے گا، بچ جائے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو شخص ظلم زیادتی کے ساتھ ایسا کرے تو اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حالات معاملات اللہ نے کھول دیے سامنے، اس کے باوجود انسان اس کو کہتا ہے کہ I don't care، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ وعید ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں پھر ہم جو جان بوجھ کر ظلم زیادتی کرے گا اس کو ہم جہنم میں جھونکیں گے، اور اس کے اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ بہت اہم آیت ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی تو پرہیز کرنے کا کہتا ہے، یعنی تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جس پہ حد جاری ہوتی ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے جس پہ حد جاری ہوتی ہے وہ بڑے گناہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جو بطور تحریم حرام کر دیے کام جو واضح ہو گئے ہمارے پاس، جیسے غیر مرد عورتوں سے تعلق بنانا، یہ حرام ہے نا، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ مل کر بھی بعض اوقات اس کو اگر کرتا رہتا ہے تو کبیرہ میں پڑ جاتا ہے، وہ کبیرہ بن جاتے ہیں مل کے۔ اور کبیرہ گناہوں میں پھر یہ بھی ہے کہ انسان شرک نہ کرے، اور اس سے بچنے کے لیے جو کلمہ شہادت ہے نا اس کو بھی تسبیح بنا لیں، ورد بنا لیں، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ شرک سے برات والا کلمہ ہے۔ اسی طرح ہم نے سورۃ الکافرون کے بارے میں جانتے ہیں کہ سورۃ الکافرون بھی شرک سے برات ہے۔ تو شرک کرنا بھی کبیرہ گناہ میں، پھر جھوٹ بولنا کی کبیرہ گناہ میں، پھر والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ شرک اور کفر کے ساتھ یہ سارے گناہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں، اور ان سے بچنا چاہیے۔ یہ شرک اور کفر تو ہے ہی ہے نا، اس کے علاوہ بھی جتنے اس طرح کے گناہ وہ کبیرہ، جس میں انسان کی اوپر زیادتیاں کرنے والا معاملہ ہو۔ آپ سب نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں سے بچو، کوئی شخص کسی دوسرے کے والدین کو گالیاں مت دے، کیونکہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، بلکہ کہا اپنے والدین کو گالیاں مت دو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے والدین کو گالیاں دے؟ کہا ہاں، جب تم کسی کے والدین کو گالیاں دیتے تو پلٹ کے تمہارے والدین کی طرف آتی ہیں، یا نتیجے میں وہ تمہیں بھی والدین کی گالیاں دینے، ماں بہن کی گالیاں دینے شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، جو تباہ کرنے والے گناہ ان سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ فرمایا شرک باللہ، سب سے پہلا گناہ شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر جادو کرنا، پھر ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا قرار دیا تھا، پھر سود کھانا لینا دینا، پھر یتیم کا مال کھانا، پھر میدان جنگ سے فرار، اور پھر پاک باز بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ اس کو مسلم بخاری نے روایت کیا ہے۔
सईदना अब्दुल्ला बिन मसूद से ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताइए कि अल्लाह के नज़दीक कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है। तो फरमाया कि तू किसी और को अल्लाह के बराबर शरीक करे, ये अल्लाह के हाँ बड़ा सख्त गुनाह है। मैंने अर्ज़ किया ये तो वाकई बड़ा गुनाह है, और इसके बाद कौन सा कबीरा गुनाह है? फरमाया तो औलाद को इस डर से मार डाले कि इसे खिलाना पड़ेगा। तो जो वूम के अंदर ही माएँ बच्चों को ख़त्म कर देती हैं, वो देखिए कबीरा गुनाह की मर्तकब होती हैं। फिर मैंने पूछा उसके बाद कौन सा गुनाह है बड़ा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमसाये की बीवी से ज़िना करना। ज़िना भी करना है लेकिन हमसाये की बीवी से। सैयदना अनस बिन मालिक कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों का जिक्र किया तो फरमाया बड़े गुनाह ये हैं कि अल्लाह के साथ शिरक करना, नाहक खून करना, वालिदैन को सताना। कितनी लापरवाही के साथ वालिदैन के साथ मामला करते हैं आज की औलादें कि रातें चाहे उनकी रोते हुए गुजर जाए। कि आप तो वो कहते हैं ना यूज्ड टू हो गए अपने लहजे को, अपनी बात को रखने के लिए। और वालिदैन को आज इंसान जो कहते हैं ना टेक्नोलॉजी की वजह से समझता है कि मैं ज़्यादा अक्ल वाला हो गया, मेरे वालिदैन बैकवर्ड है, इनको आता कुछ नहीं है। तो उनको सताना अपने लहजों से, अपने तेवरियों से, अपने बातों से। फिर फरमाया क्या मैं तुम्हें बड़े और गुनाह से ना बताऊं? तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह के रसूल ज़रूर। तो कहा कौल ज़ूर होता है झूठ को हेरा फेरी, फिर उसे सच बनाना, हेरा फेरी करके झूठ को सच दिखाना, इधर की उधर बना के झूठ को ऐसे पेश करना गोया लोगों को सुनने में लगे ये सच है, या फिर झूठी गवाही देना। ये सब कबीरा गुनाहों में से हैं। और कबीरा गुनाहों में वो भी चीज़ें आती हैं जिसमें जहन्नम की वईद हो कुरान में, जिसमें अल्लाह ने लानत की हो कुरान में, जिसमें अल्लाह ताला का गज़ब आया हो कुरान में। आयत आती है ना अल्लाह ताला उन पे गज़बनाक हुआ, अल्लाह ने उन पे लानत की, है ना, वो सारे कबीरा गुनाहों में से आते हैं। और इसी में फिर वही बात है, बार बार ताकीद मिलती है कि कबीरा गुनाहों में शिर्क सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है। वालिदैन की नाफरमानी भी कबीरा गुनाह है। एक दफ़ा कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा ना तो कबीरा गुनाह कौन सी है, तो आपने बताया शिर्क कबीरा गुनाह है। और फिर आपने बताया वालिदैन की नाफरमानी भी कबीरा गुनाह है। फिर कहा जाता कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा तक्की पे टेक लगा के बैठे हुए थे, एकदम सीधे हो गए और कहने लगे कि झूठी गवाही देना भी कबीरा गुनाह है। और आपने झूठी गवाही देना भी कबीरा गुनाह है, झूठी गवाही देना भी कबीरा गुनाह। इतना रिपीट किया कि सहाबा कराम कहने लगे काश कि आप चुप कर जाए। तो ये और बाज़ औक़ात लोग अपने सिर्फ कहते हैं फेवरिज्म के लिए, रिश्तों की खातिर वो बात को इधर से उधर कहते हैं, कोई बात नहीं मैं तेरे हाँ खड़ा हूँ, मैं दे दूंगा गवाही, हालांकि उसको बाल की तह का पता भी नहीं होता और जाके गवाह बन जाता है। तो इस सब कबीरा गुनाहों में से हैं। तो इसी तरह वो जो लास्ट थी ना जो साथ तबाह करने वाले गुनाहों से बचने वाली बात में कि ऐसी भोली वाली औरत पे के खिलाफ कोई स्कैंडल बना देना, ये भी कबीरा गुनाह, क्योंकि आपकी चलती है मुआशरे में, इस वजह से आपने उस को कहते हैं ना इल्ज़ाम दे दिया। तो याद रखिए ला इलाहा इल्लल्लाह भी हमें उस वक्त ही फ़ायदा देगा जब हम कबीरा गुनाहों से बचेंगे, और हमारे फ़राइज़ की पाबंदी भी हमें उसी वक्त फ़ायदा पहुंचाने वाली होगी जब हम कबीरा गुनाहों से बचेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान खुलूस से दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा और कबायर से बचेगा, कबीरा गुनाहों से बचेगा, तो उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये कलमा अर्श तक जा पहुंचता। फिर अल्लाहु अकबर कबीरा। इस तरह फ़राइज़ की अदायगी में भी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाजें और एक जुमा से दूसरा जुमा, रमज़ान से दूसरा रमज़ान कफ़ायत करता है, कफ़ारा बनता है, लेकिन कब जब कबीरा से बचा जाए। अगर कबीरा गुनाह से नहीं बचेंगे तो ये चीज़ें इंसान को ले डूबेंगी। तो फिर इंसान समझता है कि अच्छा मैं तो नमाजें भी पढ़ने वाला हूँ तो मेरी नमाज एक से दूसरी मेरी कफ़ायत कर जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा अगर मिडल में कबीरा गुनाह हो रहे हैं। और झूठ हम सबको पता है वो कबीरा गुनाह है, वो गुनाहों की माँ है, वो गुनाहों की माँ है, उसके ऊपर ही सारे गुनाह कायम होते हैं। इसी तरह एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी शुरू के दिनों में जब ईमान लाने वालों की बात हुई है तो आया, तो उसके पास सारा ज़माने जाहिलियत की कुछ आदतें थी, शराब पीना, ज़िना करना, या इस तरह की बातें थी।
تو ان کے کہنے لگا کہ یہ آپ کو میں کلمہ تو پڑھ لیتا ہوں آپ کے پیچھے، لیکن ہے کہ یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتے نا. تو آپ نے کوئی اس پہ کوئی رد عمل نہیں ظاہر کیا. آپ نے کہا کہ بس ایک بات پھر یاد رکھو کہ سچ کو پکڑ لو، بس سچ بولنا، سچ کو پکڑ لو. تو وہ کہتے وہ وعدہ کر کے چلا گیا. اور جب اسے شراب پینے کی بات، اس کا ایڈکشن تھی، اسے آئی تو اسے آیا کہ اللہ کے نبی کی محفل میں جاؤں گا تو اگر انہوں نے پوچھ لیا تو میں تو سچ کا وعدہ کر کے آیا ہوں نا. تو اس نے وہ چھوڑ دیا. اسی طرح اگر اس کو زنا کی طرف کوئی رغبت ہوئی تو اس کو یہ اسے سچ کی وجہ سے. اور کتنا دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسے نہیں چنا. اگر ان کے اندر بہت ساری بیماریاں تھیں لیکن ان کے پاس ہاسپٹیلٹی تھی، سچائی تھی، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، بھائی چارہ، پانی پلانا، کھانے کھلانا، اس طرح کی بہت ساری خوبیوں والی عادات تھیں. بھلے وہ برائیوں میں پڑے ہوئے تھے، بھلے وہ ان کی 100 سال ان کی جنگیں چل رہی تھی، خونی جنگیں چل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا معاملہ ایسا تھا. تو یہ سارے فرائض اگر ادا کرتے رہیں گے، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک نماز سے دوسری نماز، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اور کبائر سے بچے رہیں گے، تو یہ پھر ہر نماز دوسری نماز سے پہلے، جو بعد والی نماز ہے پہلی نماز سے پہلے بیچ والے ٹائم میں جو بھی کوئی گناہ ہو اس کا کفارہ بن جاتی ہے. اور ویسے بھی پھر ہمیں پتہ ہے کہ وضو کرنے سے بھی گناہ دھلتے ہیں. اگر وضو کر کے انسان پھر کبائر میں پڑا ہوا تو وہ گناہ تو کیسے دھلیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الکبائر وسددوا وابشروا، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو اور سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی. بس کبیرہ سے بچ جاؤ اور اپنے آپ کو سیدھا رکھو، فرائض پہ پابندی رکھو، تو تم کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، عزت کی جگہ داخل کریں گے. سبحان اللہ. کبائر سے جو بچ گیا وہ اللہ کے یہاں عزتوں کی جگہ میں داخل ہوئے گا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا مت کرو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہمیں سکل، اپنے جو اندر کیپیبلٹی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایبلٹی ہے، اس کو پہچاننے کی توفیق کی طرف شوق دلایا ہے. ہر انسان کو برابر نہیں بنایا ہے نا. آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ میرے اندر نہیں ہے، جو میرے اندر ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہے. اب اگر ہم دوسرے سے جیلس ہوئیں گے تو کیا ہوگا، اپنے ٹیلنٹ کو ہم اگنور کر رہے ہیں. اپنے ٹیلنٹ کو اگنور کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اس کو مٹی سے، یہ کہتے ہیں زیرو سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں، اسے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اور اس سے پھر کیا پیدا ہوتا ہے، حسرتیں پیدا ہوتی ہیں. اور حسرت جو ہے وہ حسد کا دروازہ کھول دیتی ہے. حسد وہ ہے، وہ انسان کی نیکیوں کو کھا جانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس کا کانسیکوینس رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان جہنم میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے کسی کو کسی کے ساتھ تو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنے بچوں کو کسی بچوں میں کمپیئر کرنا چاہیے، نہ خامد کو بیوی کے ساتھ، نہ بیوی کو خامد کے ساتھ. سب کے اسٹیٹس علیحدہ علیحدہ ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ نے خامد کو اگر 2 درجے، 3 درجے، 4 درجے قوت میں، طاقت میں ہم سے بڑا رکھا ہے، اور ماں کا درجہ دیکھیں کتنا بڑا رکھا ہے. وہ شوہر کو تو نہیں ملا ہے نا. تو کوئی عورت مرد بننے کی کوشش نہ کر دے اور کوئی مرد عورت بننے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں جس کو جس کا دے دیا. لیکن ہمیں کسی کی نعمتوں کو دیکھ کے سب سے زیادہ جو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے فضل مانگنا چاہیے. اگر ہم کسی کی نعمتوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا تو وہ خوشی کی نعمت ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں بھی اپنا فضل عطا فرما دے. کسی کی نیک اولاد دیکھ کے بجائے اس کے کہ ان کی کونچے کاٹنے میں بیٹھ جائیں، ان کے لیے بد دعائیں کرنے بیٹھ جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ورنہ کیا ہوگا، نہ تو اللہ کے حکم کے بغیر وہ بد دعا تو نہیں لگے گی ان کو اگر اللہ کا حکم نہیں ہوا، لیکن آپ نے اپنا آپ تو خراب کر لیا. اور آپ جس چیز کی وجہ سے کڑ رہے تھے، آپ اگر اس کو مانگ لیتے تو شاید آپ کے نصیب میں آ جاتی. اور مانگے بغیر آپ نے چاہا کہ وہ دوسرے طریقے سے ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ یہ ان کا پھلتا پھولتا خاندان مجھے نظر نہ آئے. تو یہ انسان کو یہ منع کیا گیا ہے کہ تقابل کرنے سے منع کیا گیا. اپنی آئیڈینٹی کو پہچاننا چاہیے انسان کو کہ میرے اندر کون سی خواص اور صلاحیتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ عورتوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ جہاد میں مرد حصہ لیتے ہیں، شہادتیں وہ پاتے ہیں، اور ہم عورتیں گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں، ہماری کیا فضیلت ہے، ہماری میراث کیسے ہوگی؟ تو اس کے اوپر کہتے ہیں یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اگر مختلف کوالٹی دی ہے تو ہمارا گھر میں رہ کے سپورٹ کرنا بھی اس درجے کو پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے اللہ سے فضل مانگا کرو، اور اس کام کی جس میں تمہیں ڈالا نہیں گیا اس کی تمنا مت کرو، ہے نا. اس طرح پھر حسرت و یاس کے دروازے کھل جاتے ہیں.
لیکن عام طور پہ افسوس ہے کہ ہماری عادت ایسی ہوتی ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے انسان بجائے دعا دے، اچھے انسان ایسے نہیں کرتے، مخلص مومن ایسے نہیں کرتے، خالص انسان ایسے کبھی نہیں کرتے. لیکن دنیا میں جو رجحان ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یاد رکھو جو نعمتیں دیا جاتا ہے وہ حسد بھی کیا جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں صبح شام کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور تاکہ ہماری پروٹیکشن بھی رہے، اور دوسروں کی نعمتیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ فضل مانگنا چاہیے. تمناؤں عرضیں کر کر کے اپنے آپ کو پریشان نہ کرنا چاہیے. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں دیا ہے تمنا مت کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہوگا، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ان کے مطابق ان کا حصہ ہوگا. ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہا کرو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، ایسے ہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہم تجھ سے تیرے فضل عظیم کی دعا کرتے ہیں. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑے. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. کسی سے وعدے کیے ہوتے ہیں نا کچھ دینے دلانے کے، تو وہ بھی دو. جب ترکہ بٹتا ہے تو اس میں سے پہلے دے دلا کر کے فارغ کر دینا چاہیے، تاکہ آپ کے جو ذمے میں وعدے تھے وہ وعدے پورے ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ یا رب ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں صغیرہ کبیرہ دونوں گناہوں سے اپنی حفاظت میں رکھ، اور ہمیں کمائی کے سارے باتوں طریقوں سے محفوظ فرما. ہمیں حلال روزی روٹی عطا فرما، ہمارے حلال میں برکت رکھ دے، ہمیں حرام سے بچا لے. یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے. یا اللہ ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، اپنا فضل عطا فرما. اس دنیا میں رہتے ہوئے خیر و برکت سمیٹنے والا بنا دے. اپنے رضا کے کاموں میں ہمیں محفوظ فرما. ہم سے ایسا کام لے لے جن سے تو راضی ہو جائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.